اب آئیے اگلی بات کی طرف. آپ بات بات پر کرتے ہیں وڑ گیا، او وڑ گیا. Why are you so fond of this? وڑ گیا سے کیا تلذذ ملتا ہے آپ کو کچھ؟ Why do you use these words? تو شرم آنی چاہیے ایک پڑھے لکھے آدمی کو کہ وہ ممبر پر بیٹھا ہے. کس ممبر پر بیٹھا ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ آپ میں اور شیر افضل مروت میں فرق ہونا چاہیے. شیر افضل مروت بھی جب جج تھا کبھی اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ الفاظ استعمال نہ کرنا. تو آپ کی کرسی تو جج سے بھی عرفہ کرسی ہے بھائی، ممبر ہے یہ. اس ممبر پر کون کون نہیں بیٹھا؟ تو اوائڈ دیز ورڈز. وڑ گیا وڑ گیا مطلب سامنے 4 بندے بٹھائے ہوتے ہیں ان کے، آپ انٹرٹینر ہیں، آپ ان کے مچھندر ہیں کیونکہ وہ انٹرٹین کر کے دکھا رہے ہیں انہیں، صرف ان کے ایک چھوٹا سا پھکا سا لافٹر لینے کے لیے. جگت کی ٹریننگ کر لیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کوئی 1-2 دوست. اگر اتنا شوق ہے آپ کو ہنسانے کا، پھکی لگا کے نہ ہنسائیں، اچھی بات دلچسپ بات کریں اور شان شان بات ہونی چاہیے، سامنے بیٹھے کی بھی اور آپ کی بھی. آپ علم کی بات کرتے ہیں، یہ ایک شان ہوتی ہے علم کی. بڑھ گیا کبھی ہمارے منہ سے سنا ہے؟ ہمارے بھی ملین لسنرز ہیں، ویورز ہیں، ہم نے تو بڑھ گیا کبھی نہیں کہا. حالانکہ ہم سے زیادہ ولگر لطیفے سناتا ہی کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہر لطیفہ، ہم تو ہر سچ ہر جگہ نہیں بولتے، کجا یہ کہ ہر لطیفہ ہر جگہ سن. یہ آپ نے عجیب معاملہ شروع کیا. بڑھ گیا اور آپ اور بھی مزہ تن دیا. یار خدا کا نام لے. عمران ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا لیڈر جب مر جائے گا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کیا کریں. آپ اور آدمی ہیں، وہ اور آدمی ہیں. پھر آپ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹرے کیا ہے، او میں یہ، او میں وہ، ہاں میرا نالج، میرا وجدان، میرا علم، میری انٹلیکٹ. استغفار، میں تھیٹریکل حرکتیں یہ کر رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ کہیں گے پھر میری تصویر کیوں لائی؟ معافی دے تھلے نال میری تصویر لائی. اے دیکھو نا تسی کی کیتا ہے. یا مائنڈ چینج کرو یا اپنا ڈیزائنر چینج کرو جنہیں تو انہیں ٹیمپلیٹ بنا کے دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپروول کے بغیر لگ گیا ہو؟ معافی مانگ. کیڑی معافی ہو بھائی؟ معافی بنتی ہوتی تو میں ضرور مانگ لیتا، لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسے معاملات ہیں. میں نے جو آپ کے ساتھ 2 گزارشات کی تھیں، ڈے 1 سے ہیں، آج بھی ہیں، 70 دفعہ کہیں گے آپ کو. اسی بات پر حاضر ہوں گا میں آپ کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کہ مجھے کنونس کریں، آ کر مجھے بتائیں، پروف لے کر آئیں کہ 9 مئی عمران خان نے ڈیزائن کیا تھا یا پلان کیا تھا یا ایکسیکیوٹ کروایا تھا. اب آئیے اگلی بات کی طرف. آپ بات بات پر کرتے ہیں وڑ گیا، او وڑ گیا. Why are you so fond of this? وڑ گیا سے کیا تلذذ ملتا ہے آپ کو کچھ؟ Why do you use these words? تو شرم آنی چاہیے ایک پڑھے لکھے آدمی کو کہ وہ ممبر پر بیٹھا ہے. کس ممبر پر بیٹھا ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ آپ میں اور شیر افضل مروت میں فرق ہونا چاہیے. شیر افضل مروت بھی جب جج تھا کبھی اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ الفاظ استعمال نہ کرتا. تو آپ کی کرسی تو جج سے بھی عرفہ کرسی ہے بھائی، ممبر ہے یہ. اس ممبر پر کون کون نہیں بیٹھا؟ تو اوائڈ دیز ورڈز. وڑ گیا مطلب سامنے 4 بندے بٹھائے ہوتے ہیں ان کے، آپ انٹرٹینر ہیں، آپ ان کے مچھندر ہیں کیونکہ وہ انٹرٹین کر کے دکھا رہے ہیں انہیں، صرف ان کے ایک چھوٹا سا پھکا سا لافٹر لینے کے لیے. جگت کی ٹریننگ کر لیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کوئی 1-2 دوست. اگر اتنا شوق ہے آپ کو ہنسانے کا، پھکی لگا کے نہ ہنسائیں، اچھی بات دلچسپ بات کریں اور شان شان بات ہونی چاہیے، سامنے بیٹھے کی بھی اور آپ کی بھی. آپ علم کی بات کرتے ہیں، ایک شان ہوتی ہے علم کی. بڑھ گیا کبھی ہمارے منہ سے سنا ہے؟ ہمارے بھی ملین لسنرز ہیں، ویورز ہیں، ہم نے تو بڑھ گیا کبھی نہیں کہا. حالانکہ ہم سے زیادہ ولگر لطیفے سناتا ہی کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہر لطیفہ، ہم تو ہر سچ ہر جگہ نہیں بولتے، کجا یہ کہ ہر لطیفہ ہر جگہ سنا. یہ آپ نے عجیب معاملہ شروع کیا. بڑھ گیا اور آپ اور بھی مزہ تن دیا. یار خدا کا نام لے. ٹھیک ہے، یہ عظمہ بخاری کے ساتھ آج کل ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ جی جنرل صاحب تن کے رکھو، لیکن آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہاں پر تن دیا، وڑ گیا، they do not go with you. آگے آپ کی مرضی. اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ کے چاہنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بخدا ہمیں بھی کوئی فرق نہیں، مجھے کم از کم نہیں فرق پڑے گا. اوکے، سو لانگ ایز میرے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ نہ کریں، کیونکہ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ رویہ اختیار کریں گے تو میں پھر 4 ڈگری آگے چلا جاؤں گا. چنگا بھلا ستا پٹی کیوں جگاندے ہو؟ میں تو ان چیزوں کو اب اوائڈ کرتا ہوں. ایک زمانہ تھا
بڑھ بڑھ کے لڑتے تھے, لڑائی کا موقع ضائع نہیں کرتے تھے. لیکن بڑی دیر ہوگی, بٹی کو سلا دیا. ستے پٹی نو میں نہیں جگانا چاہتا. پٹی ستا ہے, پٹی مریا نہیں گا, یہ ذہن میں رکھیں. مریا سے یاد آیا, آپ نے اگلی بات نہایت رقیق کی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں, میں سمجھتا ہوں انتہائی تھرڈ کلاس بات کی ہے. آپ نے عمران ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا لیڈر جب مر جائے گا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کیا کریں. آپ اور آدمی ہیں, وہ اور آدمی ہیں. وہ عمران خان ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے عمران خان بنایا ہے. بعض کیریکٹرز ایسے ہوتے ہیں. گالیورز ٹریولز ایک ناول ہے, اس میں گالیور چھوڑیں اس طرف نہیں جاتے, لیکن بہرحال آپ نے فرمایا کہ تیرا لیڈر مر جائے گا, ان نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ یقین کیجئے عمران کا نام رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ, کیونکہ دنیا بہادروں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. بادشاہوں کو بھول جاتی ہے, ظالموں کو بھول جاتی ہے, فاتحین کو بھول جاتی ہے. ٹیمرلین سے بڑا فاتح کون ہوگا؟ الیگزینڈر سے بڑا فاتح کون ہوگا؟ تیمور لنگ, سکندر, یہ بہت بڑے فاتحین تھے. لوگ ان کو بھول جاتے ہیں لیکن بہادروں کو یاد رکھتے ہیں. لیکن عمران خان اپنی بہادری کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور یہ کہنا کہ انہیں کل نو مر جانا ہے, تو تسی نہیں مرنا بائی دا وے, تسی سٹے لیا ہوا ہے, سب نے مرنا ہے بھائی. وہ مر گیا تو اندر نہ لین والا کو. اور آپ یہ جو بار بار دبے دبے الفاظ میں اپنی خواہش موہوم کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ انہیں جیل چ مر جانا ہے, وہ بڑے بڑے جیل میں مر گئے ہیں یار. کیا ہو گیا پھر؟ ایک جوان مرد جو ہے جب سر اٹھاتا ہے نا تو اس کی قیمت ادا کرتا ہے. کبھی سنا ہے کہ یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کس دھج سے مقتل میں گیا. یہ چھوٹا سا سیل, یہ چھوٹی سی جیل نہیں ہے. جب وہ جا رہا تھا اسے پتا تھا کہ میں سر مقتل جا رہا ہوں. آپ اس کو ریڈیکیول کر رہے ہو. اللہ سے ڈرو یار, کل کو ندامت محسوس کریں گے آپ اپنی اس بات پہ. اور یہ نہ ڈرایا کریں کہ وہ تو مر جائے گا. وہ تو مر جائے گا تو کی ہوئے گا؟ ٹیپو سلطان بھی تو مر گیا سی نا, رائے احمد خان کھرل بھی تو مر گیا سی, دلہ پٹی بھی مر گیا سی, نظام لوہار بھی مر گیا سی. پھر کی ہویا؟ مک گئے نا بہادر نے, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. پھر آپ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹرے کیا ہے, او میں یہ, او میں وہ, ہاں میرا نالج, میرا وجدان, میرا علم, میری انٹلیکٹ. استغفار, میں تھیٹریکل حرکتیں یہ کر رہا ہوں, مجھے شرم آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. نارسسزم بڑے بڑوں میں ہوتا ہے, میرے میں بھی ہے, لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے یار. نارسسزم ویسی بیماری ہوتی ہے لیکن بعض کیسز میں تو جان لیوا ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا کم کریں. یعنی آپ زبردستی ہمارے کانوں وغیرہ میں گھسیڑ رہے ہیں اپنی علمیت کے, میں بڑا دانشور گا, اور مانو مجھے, اور تم نے میرا فلانا واز نہیں سنا, اور تم نے میرا فلانا, اور بھائی ہم نہیں سنتے آپ کو. آپ کوئی سیاسی بات کریں, کوئی تاریخ کی بات کریں, اگر ہم دلچسپی رکھتے ہوں گے تو آپ کی بات سن لیں گے. ہم ہر مسلک کی, ہر پارٹی کی بات سنتے ہیں. نجم سیٹھی بالکل 180 ڈگری پہ ہوتا ہے, میں اس کی باتیں بھی بعض اوقات سن لیتا ہوں, بڑا لطف آتا ہے. آپ کا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. آپ جس طرح کے معاملات کرتے ہیں, دوسرے مسالک والے بیچارے مسکینوں کا آپ نے جینا آرام کیا ہوا ہے, وہ آگے آگے ہوتے ہیں, آپ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ آگے ہوتے ہیں, وہ پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ ٹگ آف وار آپ ہی کو زیب دیتا ہے. بھائی یہ آپ کا فیلڈ ہے. ہم اگر اس فیلڈ میں ہوتے, میں نے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی, تو پھر شاید نیک ڈیپ اسی کے اندر ہوتے. پھر آپ کہہ سکتے تھے لے تسی تو میری وہ گل سنی نہیں, تس تو مس کر کے پائے نا سی ساڈو. میں تو کم از کم آپ کی ہر چیز مس کر چکا ہوں, میں نے نہیں سنی آپ کی چیزیں. وہ جو آپ عمران کو بار بار تانا دے رہے ہیں نا کہ تو میرا پورا انٹرویو نہیں سنیا, وہ اس کا جواب عمران کو دینا چاہیے کسی وقت آ کے. پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں معافی مانگو میرے کو, اور میرے کو معافی مانگو. میں کہا دی معافی مانگا بھائی, کیوں؟ اب آپ کہیں گے میں تو انتے نہیں کیا. آپ کہیں گے پھر میری تصویر کیوں لائی, معافی دے تھلے نال میری تصویر لائی. اے دیکھو نا تسی کی کیتا ہے. یا مائنڈ چینج کرو یا اپنا ڈیزائنر چینج کرو جنہیں تو انہوں نے ٹیمپلیٹ بنا کے دیتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپروول کے بغیر لگ گیا ہو معافی مانگ؟ وہ کیڑی معافی ہو بھائی؟ معافی بنتی ہوتی تو میں ضرور مانگ لیتا, لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسے معاملات پہ. میں نے جو آپ کے ساتھ 2 گزارشات کی تھیں, ڈے 1 سے ہیں, آج بھی ہیں, 70 دفعہ کہیں گے آپ کو اسی بات پر
حاضر ہوں گا میں آپ کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کہ مجھے کنونس کریں، آ کر مجھے بتائیں، پروف لے کر آئیں کہ 9 مئی عمران خان نے ڈیزائن کیا تھا یا پلان کیا تھا یا ایکسیکیوٹ کروایا تھا۔ تو اور دوسرا، یو کیپ کمپیئرنگ ہم ود نواز شریف، مے بی سم ڈے یو اسٹارٹ کمپیئرنگ ہم ود زرداری آلسو۔ ان چیزوں پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں، بحث مباحثہ کر سکتا ہوں۔ آگے چل کے ایک آدھ اور بھی ہے، مثلا الیکشن کی ریگنگ پہ بھی آپ نے دونوں سچویشنز کو یکجا کرنے کے جی 18 بھی تو ایسی تے اے بھی ہے، میں آتا ہوں، باری باری آؤں گا۔ پھر مولانا آپ فرماتے ہیں کہ تسی تو تنخواہ لیندے رہے ہو ISI کو لو یا ایجنسیاں کو لو۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو، اگر کوئی بندہ جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہا ہو تو اس پر بھی لعنت ہو۔ میں نے آج تک کبھی کسی ادارے سے، ایجنسی سے تنخواہ نہیں لی۔ آپ جب چاہیں اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں میرے ساتھ، آتے نا آپ کھل کے بات کرتے، مجھ سے پوچھتے کہ بھائی وہ آپ نیوز بھی تو چلاتے رہے ہو تم، تو آپ نیوز میں کیا تھا؟ تو آپ نیوز میں مالکوں میں سے تھا، 4 مالک تھے اس میں سے، ایک آپ کے وہ دوست تھے جو ہمارے بھی دوست تھے، باقی 3 اور لوگ تھے، پرائیویٹ لوگ تھے، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ اور بائی دا وے 8 کروڑ روپیہ آپ کے ان دوستوں نے آج بھی میرا دینا ہے۔ وہ دینا ملک ریاض نے تھا، لیکن نہ جنوں رہا نہ پری رہی، کوئی بات نہیں، اس دنیا میں نہ صحیح۔ ملک صاحب شاید آج کل بڑے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں شدید ضرورت ہے، اگلے جہان میں لے لوں گا ان سے، یا جب ان کے پاس پیسے کافی سارے آ گئے پھر لے لوں گا۔ لیکن یہ کبھی نہ کہیے گا کہ میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، میرے پیسے ایکسپریس نیوز نے دینے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، وہ تقریباً 4.5 کے 5 کروڑ روپے ہے اور اس کے اوپر کیس چل رہا ہے میرا۔ یہ ایکسپریس نیوز سے پوچھئے گا، یہ ہوتا ہے، میری قسمت میں جو ہوا وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، نہ ہوا تو نہ صحیح۔ ہو سکتا ہے بھول چوک میں، اسی گناہ بے لذت میں جو کہ میں نے خالص پاکستان کے لیے کیا تھا، یہ کسی دن ایک ایپیسوڈ ہے، میں چلاؤں گا، بتاؤں گا کہ میں نے آپ نیوز اور انڈس نیوز کیوں شروع کیا تھا، اپنا چلتا ہوا بہترین خبردار چھوڑ کے میں خبرزار کی دنیا میں کیوں داخل ہوا، یہ ایک کہانی ہے۔ تو اللہ نے موقع دیا تو ضرور سناؤں گا، انہی دنوں میں سناؤں گا۔ آپ تو تنخواہوں کی بات کرتے ہیں نا، میں انڈر اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بینیفٹ تک نہیں لیا، کبھی کوئی بینیفٹ نہیں لیا، نہ ISI سے، نہ عمران خان کی حکومت سے۔ چھوٹے چھوٹے سرکاری کیسز میں شہباز شریف کو بتایا تھا کہ علاقے میں آپ کا نمائندہ یہ پنگا کر رہا ہے، تو پلیز اسے بتائیے گا کہ انصاف کے تقاضے جو ہے نا وہ میرٹ پہ کرے، ورنہ پھر میں سارا آپ کے اوپر ڈال دوں گا۔ اور آفرین ہے اس بندے نے میری بات سنی، ریونیو سے متعلق بات تھی، اوکاڑا سے متعلق بات تھی، اور میں ساری عمر اس کا تذکرہ کرتا رہوں گا کہ بھلے سے مجھے اوبلائج کیا یا جو کچھ بھی کیا، اس نے بات میرٹ کی تھی۔ اب کبھی کسی نے پوچھا کہ وہ میرٹ کیا تھا آفتاب صاحب، تو جب میں بتاؤں گا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ وہ میرٹ کیا تھا۔ اسی طرح ہی میرے شو کے حوالے سے کچھ لوگوں کو شدید شکایت ہو گئی میرے ساتھ، اور بڑا جھگڑا ہو گیا، مرنے مارنے پہ تل گئے، تو وہاں پہ کچھ اداروں نے میری ہیلپ کی تھی، تو وہ میرے کہنے پر نہیں کیا تھا، خود انیشیٹو لیتے ہوئے کیا تھا۔ جس نے بھی کیا تھا اللہ اسے خوش رکھے، میں نے کبھی اس کا کوئی پرپس سرو نہیں کیا۔ باقی پاک فوج کے لیے ہمیشہ دل سے بہترین جذبات نکلتے رہیں، یہ کیا کریں، دیٹ رین ان مائی بلڈ، پہلے دن سے ایسا ہی تھا۔ میں تو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں دوستوں کو کہ میرا اگر کوئی ایمبیشن تھا تو فوج میں جانا تھا۔ میں جونیئر کیڈیٹ سکیم میں میرے بھائی ریجیکٹ ہو گیا تھا، یہ بھی چند دن پہلے شہزاد اکبر کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں نے پھر ریپیٹ کی، پھر بتایا اس کو۔ تو یہ تو سینکڑوں دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں، میں آرمی پبلک سکول کا پڑھا ہوا ہوں، میرے دل میں بڑا احترام۔ ہاں، پہلے جو ہر بات ہم مان لیا کرتے تھے اب نہیں مانیں گے، اب سوال کریں گے، کیونکہ وقت چینج ہو گیا نا۔ اچھا، آگے سے میں یہ بھی نہیں کہوں گا ہنو دوڑن گے، ہن جواب نہیں دیں گے۔ میری دعا ہوگی، میری خواہش ہوگی کہ وہ بھی اپنے آپ کو ماڈرنائز کریں، چیزوں کا جواب دیں جیسا دینا بنتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جی اپنا قبلہ درست کریں، تھوڑی سی سمتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل ڈفرینسز ہیں، بے شمار ڈفرینسز ہیں، میں بہت ساری چیزوں کا نقاد ہوں، اور یہی وجہ کہ میں پاکستان میں نہیں بیٹھا ہوا، کیونکہ وہاں بیٹھ کر یہ ساری باتیں نہیں کی جا سکتی۔
آج کل پاکستان دارالحرب بن چکا ہے. یہ ٹریجڈی ہے, یہ بدنصیبی ہے, یہ فیلئر ہے پولیٹیکل کلچر کا. تو ہو جاتا ہے قوموں کی زندگی میں بڑے بڑے عروج و زوال آتے ہیں, زیر و بم آتے ہیں, وسیسیٹیوڈز انہی کو کہتے ہیں, معاملات ٹھیک ہو جاتے ہوتے, ایسی کوئی بات نہیں. 2 جگہوں پر لاشعوری طور پہ آپ نے نواز شریف کو سپورٹ کیا. یعنی یہ کہتا ہے کہ ان کے تو خاندان والے, ان کے تو بچے باہر ہیں, تو عمران دے بچے باہر نہیں ہیں. آپ کو دونوں سچویشنز میں کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا, صرف مماثلت ہی نظر آتی ہے. پھر آپ نے نون لیگ کی فنڈنگ کی بات کی کہ فواد چودھری نے کہا تھا کہ نون لیگ کی فنڈنگ انڈیا کرتا ہے. یہ اگر آپ پرو نواز شریف ہیں تو بھائی اس پہ شرمندہ کیوں ہیں؟ کھل کے بات کیا کریں, فخر سے بات کیا کریں کہ جی میں نواز شریف, میں گج وج کے نواز شریف کے ساتھ ہوں. آخر ووٹ کسی نہ کسی کو تو آپ نے دینا ہی ہوگا نا. عمران کے تو آپ ویسے ہی خلاف ہیں, اور کی سلیم کرلے نے ووٹ پاؤ گے. تو کھل کے بتائیں کہ بھی میں نواز شریف کے ساتھ ہوں, مریم نواز کو سپورٹ کروں گا. کریں, جم کریں, 1000 دفعہ کریں. خدا کی قسم میں یہ طنز نہیں کر رہا. شرمندہ کیوں ہوتے ہیں پھر؟ میں عمران کا سپورٹر ہوں اور میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اس بات پہ. آپ بھی فخر سے سینہ تان کے کہا کریں کہ بھائی آئی ایم ود شہباز شریف, آئی ایم ود مریم نواز, آئی ایم ود نواز شریف. ایسی کیا بات ہے؟ یہ آپ کا جمہوری حق ہے, یہ آپ کا سیاسی حق ہے. میں آگے ifs and buts بھی نہیں لگاتا, لیکن یہ دیکھ لیں کہ فلانا نو. میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا آپ پٹواری ہیں آپ, یہ حالانکہ ہمیں روز عمرانڈو کہتے ہیں, یوتھیا کہتے ہیں, بڑا کچھ کہتے ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ کہ بھی اگر عمرانڈو کا مطلب پرو عمران ہے تو اوکے, یس آئی ایم عمرانڈو, آئی ڈونٹ مائنڈ. اس سے میرا قد چھوٹا نہیں ہوتا, میں شرمندہ نہیں ہوں. میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ نے جب موقع دیا تو میں رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن اپنے تئیں دل, دماغ اور روح کو انوالو کر کے. اور عمران کا جہاں تک تعلق ہے, یقین کیجئے عمران کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا. میں کل پرسوں گفتگو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سٹانس عمران کا ہے وہ کسی بدترین کیریکٹر آپ تلاش کر لیں ہماری تاریخ کا, اگر اس کا بھی ہوتا, وہ بھی اسی رستے پہ چل رہا ہوتا جو اللہ کا رستہ ہے, تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا. میں عمران کے ساتھ عمران کی وجہ سے نہیں ہوں, اس کے رستے کی وجہ سے ہوں, کیونکہ اس کا رستہ میری عقل, میری دانست کے حساب سے اللہ کا رستہ ہے. اچھا وہ بات مجھے یاد آ گئی بچوں کی کہ جی عمران کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس کے بچے تو غیر سیاسی ہیں, تو نواز شریف کے بچے بھی تو غیر سیاسی ہیں جو انگلینڈ رہتے ہیں. اب اس پہ میں کیا جواب دوں آپ کو؟ آپ کو خود پتہ ہے کہ دونوں سچویشنز مختلف ہیں. عمران کے بچے چھوڑیں, آگے ان سے زیادہ اہم باتیں ہیں. اگلا پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیا, میرا خیال ہے میں پہلے کر چکا ہوں, کہ جی آپ بار بار عمران ریاض کہتے ہیں میں معافی مانگ, اور تصویر ساتھ میری بھی لگائی ہوئی ہے آپ نے, جس سے لگتا یہ ہے کہ آپ مجھ سے بھی یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ معافی مانگو ورنہ روزے محشر میں. او بھائی روزے محشر آپ پلیز اپنا مقدمہ لے کر ضرور جائیے گا رب کریم کے پاس, میں حاضر ہوں گا. پھر یہ اللہ اس کا نتارہ کرے گا کہ میں نے جو گزارشات کی تھیں وہ غلط تھیں یا جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. پھر آپ کا یہ کہنا کہ تمہارا مہاتما بھی ادھر سے ہو کے آیا, مہاتما, یہ ایک نیا اضافہ دیکھ رہا ہوں, ایک نئی اختراع ہے کہ مہاتما. 1-2 دوستوں نے اور بھی اس کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ ادھر سے ہو کے آیا ہے, ادھر سے ہو کے کون نہیں آیا ادھر سے ہو کے. جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم میں گندی ہوئی ہے, پولیٹیکل سسٹم میں, کون ہے جو ادھر سے ہو کے نہیں آیا؟ یو نیم ون. آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو نہیں ادھر سے. بھائی ہو آر یو؟ مجھے تو لگتا ہے جنرل صاحب نے آپ کے بارے میں کہا تھا ہو آر یو, یو آر کمپیئرنگ یور سیلف ود دیز پیپل. آپ ایک معلم ہیں, ایک پرنسپل یا کالج کا ایک پروفیسر یہ کہتا ہے کبھی کہ میں تو نہیں ادھر ہو کے آیا؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ بھرتی کرتے ہیں, صحافی بھی بھرتی کرتے ہیں, معلم بھی بھرتی کرتے ہیں, وہ کرکٹر بھی بھرتی کرتے ہیں, وہ سنگر بھی بھرتی کرتے ہیں, ایکٹر بھی بھرتی کرتے ہیں, آج کل تو قوال بھی بھرتی کر رہے ہیں. لیکن آپ نہیں بھرتی ہوئے ہوں گے تو گڈ فار یو, بہت اچھی بات ہے. بٹ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود عمران خان فار گاڈ سیک. عمران خان مہاتما کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. میں آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں تو اسے عمران خان کہتا ہوں. آپ اگر مہاتما کہہ کے خوش ہو لیتے ہیں طنز کر کے,
آپ یقین کیجئے اس خطے نے اس جیسا مہاتما پیدا ہی نہیں کیا. یہ وقت بتائے گا. ہم نہیں ہوں گے اس وقت، لیکن وقت تو رہے گا نا. مورخین رہیں گے، تاریخ کی کتابیں رہیں گی، میرے اور آپ کے بچے دیکھیں گے، ان کے بچے دیکھیں گے، اور میری یہ گفتگو بھی رہے گی. جتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر گئی ہے، اگلے 200-300 سال تو ضرور رہے گی. یہ کہیں نہیں جاتی، بلکہ میں بھی زیادہ ہی رہے. ایسے ہی برسبیل تذکرہ پھر جو پہلے کر چکا ہوں، پھر کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے یہ بھول ہوئی ہے، آپ بھی تھوڑی سی بہادری شو کرتے. آپ نے میری بہادری کی تعریف تو کی ہے، آپ کے میسیجز میں ہے، اس کے اندر موجود ہے، تو تھوڑی سی خود بھی دکھاتے، اپنے ویورز کو بتاتے جی آفتاب صاحب آ گئے سن اس جگہ تے جتے انہوں نے کیا سی. یہ بڑی بات ہوتی ہے بھائی جان، اپنی گل دا پہرا دینا کوئی مذاق نہیں کہ میں بڑا دیہاتی آدمی ہوں. اب میرے نزدیک منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے نا وہ میرا آنر ہے، میں کیسے اپنے آپ کو ڈس آنر کر سکتا ہوں. تو میری اس جسارت کا آپ تذکرہ کرتے کہ وہ پہنچ گیا سی ہوتے. انہوں نے میرے کو پوچھا کہ جناب حکم کرو کدوں، یہ کر کے میں سویا ہوں آپ سے تسلی لے کر، ورنہ مجھے تو چین نہیں آنا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں بھاگ گیا ہوں. ایسا نہیں ہے، اللہ نہ کرے میں کبھی بھاگنے والوں میں سے ہوں. وہ بھگوڑے کی طرف بھی آتا ہوں میں. ابھی ٹھہریے ذرا. پھر آپ کا یہ کہنا ابھی رکو، ابھی ٹھہرو. یار اتنی انڈین فلمیں دیکھتے ہو آپ کو زیب نہیں دیتا یہ. آپ اچھے خاصے سینسیبل نوجوانوں کے استاد ہیں. وہ جو بھائی صاحب جن کا نام میں غلطی سے اسامہ یا کوئی ایسا کہہ رہا ہوں، وہ جو کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں، جنہوں نے مجھے آپ کے ساتھ کنیکٹ کروایا تھا، وہ تو ایک بڑا میننگ فل آدمی ہے، بڑا پیارا بچہ ہے وہ. اور جس کا پوڈ کاسٹ تھا سب سے پہلا، جس کو میں نے فاسٹ فارورڈ کر کر کے سنا ہے، تو اس جیسے لوگ تو یہ انجوائے نہیں کرتے کہ ابھی ٹھہرو، ابھی رکو، ابھی. او بھائی یہ تھیٹریکلز یہ حرکتیں کرتے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتی. پھر آپ نے دھرنے کی بات کی ہے سن 14 والے کی، کہ وہ دھرنا تھا تو ٹی ایل پی کا دھرنا جو ہے. بھائی تھوڑا سا تحقیق کر کے معاملہ کرو. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض کے ساتھ آپ نے مجھے کلب کیا ہوا ہے، تو اس لیے یہ میرے سے متعلق ہے. تھوڑی سی ریسرچ کر کے دیکھیں. یہ آپ کے نوجوان جن کے لیے آپ مخصوص لفظ استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، وہ تو بڑی دیر تک مجھے معاف نہیں کرتے تھے. جی آپ تو عمران پہ بڑی تنقید کرتے ہوتے تھے، میں بہت بڑا کرٹک تھا اس کا، اور ابھی کل تک اس کا بہت بڑا کرٹک تھا میں. سن 2022 9 اپریل سے پہلے کے عمران پر میں نے شاید ہی کوئی تنقید ہو جو نہ کی ہو. میں اس سے ملنے گیا نا جب پہلی دفعہ، پرائم منسٹر تھا، اس نے بڑی محبت سے مجھے بلایا. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران کو میں کب سے جانتا ہوں، کہ جب ہم نے وہ فلم شوٹ کی تھی کہ یو آر دا پیپسی جنریشن، جب وہ ایک گیند کرواتا ہے، بولڈ کرتا ہے، تو ہمارا تعلق، میں اس ٹیم میں جونیئر موسٹ تھا، میرے باسز میں سر فہرست فیصل شیرجان تھا. تو عمران کے ساتھ اس دور کا تعلق ہے. پھر وہ ہمارا آئیڈیل کرکٹر تھا، بڑا شاندار کپتان تھا. میں تو ابھی کل تک اسے سکپر ہی کہہ کے مخاطب کرتا تھا، کیپٹن کہہ کے کرتا تھا، مائی کیپٹن کہتا تھا، مائی کیپٹن. یہ تابعداری ہوتی ہے. میں کرکٹر تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ کیپٹن ہی نہیں تھا کس کیلیبر کا کیپٹن، وہ کیپٹنز کا کیپٹن تھا، وہ اسٹریٹجسٹ تھا. جیسے بڑے جرنیلوں کی بنائی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں وار کالجز میں. اگر کرکٹ کی کوئی اکیڈمی ہو تو عمران ایک سبجیکٹ ہے. تو اس لیے بھی اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، تب سے بڑی محبت اور ایک تعلق تھا. اس سب پہ مستزاد سن 1992 والا ورلڈ کپ تھا. یعنی اس کی پارٹی کو آج کتنے سال، ربع صدی سے زیادہ ہو گیا، مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ میں اس کی پارٹی جوائن ہی کرتا. کبھی ایسا نہیں ہوا. خیر میں پہلی دفعہ جب اس کے آفس گیا، جب اس نے طلب کیا، تو میں فیصل شیرجان کو خود لے کر گیا تھا ساتھ. اور خان صاحب بڑے حیران ہوئے تھے کہ یار یہ تم نے آج بڑا ملوا دیا میں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ فیصل شیرجان جیسے آدمی کی سخت ضرورت ہے عمران خان کو. میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، میرا شو مجھے نہ ٹائم دیتا تھا نہ اجازت دیتا تھا. تو میں نے ان کو کنیکٹ کروایا. اس دن بھی میں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب وہ ڈیوائن رائٹ والا معاملہ اج تک ہے یا ٹھیک ہو گئے ہو؟ تھوڑا نارسسزم کو تھلے آیا کہ نہیں؟ چھوڑ دے، میں کیا پروو کرتا پھروں آپ کے سامنے. آپ ایک کام کریں، میرا پہلا انٹرویو خان معزول ہونے کے بعد جب پہلی دفعہ میرے سامنے بیٹھا،
وہ اب بھی انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے. مائی فرسٹ انٹرویو, میں نے اسے پوچھا تھا کہ آپ کے اندر وائٹامن آئی بہت زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تنقید ہی ہوتی بھائی. وائٹامن آئی, میں آپ کے اندر بہت زیادہ ہے. جیسے آپ کے اندر بے انتہا ہے نا, جو کہ بڑی بے تکی بات ہے. عمران خان کے اندر ہو چلو سمجھ میں بھی آتی ہے, میرے اور آپ کے اندر ہونا نہیں بنتا. نو سر, یہ نہیں بنتا. پھر آپ جو یو ٹرن کی باتیں کرتے ہیں, اے کیتا پھر یو ٹرن لے لیا, اے کیتا یو ٹرن لے لیا. بھائی آپ نے زندگی میں کبھی یو ٹرن نہیں لیا. آپ کیا مطلب اس قدر ہارڈ ہے کہ آپ نے ٹوٹنا منظور کر لیا ہے, آپ نے مولڈ نہیں کیا اپنے آپ کو. وہ کون ابھی کل بتا رہا تھا کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہہ رہا تھا ایک بندہ کہ اے اللہ مجھے موت دینا تو بریلوی کی موت دینا. تو یو ٹرن کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو خوش قسمت ہوتا ہے بندہ جس کی آنکھیں کھل جائیں. میں پھر کوٹ کرتا ہوں اپنے دوست صدیق جان کو, جس نے بڑی لاجواب بات کی کہ امورٹل کر دیا اس فکرے کو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہماری قوم کی آنکھوں کا آپریشن کر ڈالا.